بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں ہی ٹھہریے، یہاں سے باہر نکلیے اس واسطے کی خدا کی قسم یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی دشمن کے مقابلے کے لیے مدینے سے باہر نکلے تو ہم نے نقصان اٹھایا، اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جب ہم شہر سے باہر نہیں نکلے بلکہ دشمن ہی اندر گھس آیا تو اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں وہیں رہنے دیجیے، اگر وہ وہیں رہے تو وہ ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی، اور اگر وہ شہر میں گھس آئے تو مرد ان سے لڑیں گے اور پیچھے سے بچے ان پر پتھر برسائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر لڑے بھڑے باہر سے باہر ہی واپس چلے جائیں، اس طرح بھی وہ گھاٹے میں رہیں گے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ مگر نوجوانوں کی رائے یہ نہیں تھی کہ جو لوگ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہیں بڑی آرزو تھی کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے باہر نکل کر لڑیں اور خدا کے راستے میں اپنی جانیں دے کر شہید کہلائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہمیں لے کر دشمنوں کے سامنے چلیے، اس لیے کہ اگر ہم باہر نہیں نکلے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہیں، اس لیے ان کی ہمتیں بڑھ جائے گی۔ ادھر بعض مہاجروں نے بھی اسی جوش کا اظہار کیا کہ دشمن ہمارے اوپر چڑھ آیا، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے پھر کیا پرواہ ہے۔ ساتھ ہی ان سب مہاجر اور انصاری صحابہ کی تائید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینے سے باہر نکل کر ان سے جنگ نہیں کر لوں گا۔ اس طرح جہاں نوجوانوں میں جوش و خروش بھرا ہوا تھا، وہیں بعض بڑے انصاری اور مہاجر صحابہ بھی مدینے سے باہر نکل کر ہی لڑنا چاہتے تھے۔ نوجوانوں میں تو ایسے لوگ بہت زیادہ جوش میں تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اسی لیے اس موقع پر وہ مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، تاکہ یا تو وہ دشمن پر فتح حاصل کر کے غازی بن کر واپس آئیں اور یہ خدا کے راستے میں اپنے سر کٹا کر وہ زبردست مرتبہ حاصل کریں جو اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف کچھ بزرگ مہاجر اور انصاری صحابہ تھے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ غزوہ بدر میں خدا کی شان دیکھ چکے تھے کہ اس نے کس طرح مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکوں کے اتنے بڑے لشکر پر فتح نصیب فرمائی۔ انہوں نے اس غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی برکتیں دیکھی تھی، اسی لیے وہ اس وقت بھی دشمن کے سر پر جا کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ مشرکوں کو بتا دیں انہیں اپنے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اس طرح نوجوان صحابہ اور بعض بڑے صحابہ باہر جا کر لڑنے پر اصرار کرتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی رائے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مگر جب اپنے صحابہ کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے اس رائے قبول فرما لیا کہ مدینے سے باہر چل کر جنگ کی جائے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے صحابہ کو واعظ اور نصیحت فرمائی، جہاد کی فضیلت بتائی اور بتلایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ مسجد نبوی میں مسلمان جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں حضرات نے آپ کو امامہ بندھوایا۔
اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ قطار باندھے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مجمع میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دونوں صحابہ یہی چاہتے تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پسند نہیں فرماتے، ہمیں باہر نکلنے کے لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سعد اور حضرت اسید نے ان نوجوان وغیرہ سے کہا جنہوں نے باہر نکلنے کے لیے اصرار کیا، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اس لیے کہ معاملہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دو، جو تمہیں حکم دے وہ کرو۔ جس معاملے میں تم یہ دیکھو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش ہے تو اس پر عمل کرو۔ اس پر ان صحابہ کو شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا۔ اسی وقت آپ جنگی لباس پہنے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھی، ایک طرف تلوار لٹکائی اور پشت پر ترکش لگایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اصرار کرنے والے صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں اور شہر سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو مجبور کریں، اس لیے جیسے خود آپ کی مرضی ہو ویسے ہی کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، جب میں نے تم سے شہر ہی میں رہنے کے لیے کہا تو تم نے انکار کر دیا۔ اب نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد اس سے پہلے اتار دے کہ خدا اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب خدا کا نام لے کر بڑھو اور جو کچھ میں کہوں اس کی پیروی کرو۔ اگر تم نے حوصلے سے کام لیا اور جم کر لڑے تو اللہ کی مدد اور فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آپ 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، شوال 3 ہجری کی 11 تاریخ تھی اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ سے آگے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بختر پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ اس لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے، جن میں سے ایک آپ کا تھا اور دوسرا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پہنچا جس کو شیخین کہتے تھے۔ یہاں دو اونچے ٹیلے تھے، یہیں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ کم عمر لڑکے بھی تھے جو جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے، مگر جب آپ نے ان کو دیکھا تو 2 کے سوا سب کو واپس کر دیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ وہ اپنے ساتھ 300 چیلے چاٹے لایا تھا۔ رسول خدا ابھی شیخین کے مقام پر ہی تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور رات یہیں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے لیے حضرت محمد ابن مسلمہ کو 50 صحابہ کے ساتھ پیرے پر متعین کیا تاکہ وہ رات بھر مسلم کیمپ کی حفاظت کریں۔ یہاں سے آپ آخر رات میں آگے روان ہوئے۔ جب آپ احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہاں سے دشمن سامنے تھا۔ ابھی صفوں کی ترتیب بھی نہیں ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے دغا دی۔ وہ اپنے 300 چیلے چاٹوں کو لے کر یہاں سے واپس مدینے چلا گیا۔ چلتے ہوئے اس نے یہاں بہانہ یہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی۔ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی بلکہ میرے مقابلے میں ان بچوں کی بات مانی جنہیں کوئی راہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں، واپس چلو، ہم کس لیے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ کہہ کر ابن اوی منافق اپنے 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں کل 700 آدمی رہ گئے، جن میں صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔